إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، معزز معلمات و طالبات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ حضرات کے سامنے کچھ دینی باتیں کہنے کا موقع دیا ہے، جبکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں. اور جہاں پہ علم کا گہوارہ ہو، علم کی اشاعت ہوتی ہو، علم پڑھایا جاتا ہو، سکھایا جاتا ہو، ایسے مقام پر کھڑے ہو کے کہنا یہ ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق پر قائم رکھے، حق کہنے والا اور حق پر ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. میں آج جو عنوان لے کے کھڑا ہوں، کوئی نیا عنوان تو نہیں، نئی باتیں تو نہیں، کوئی پرانی باتیں ہیں. عنوان بھی پرانا ہی ہے سمجھیے. وہ عنوان ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ یا چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کے حوالے سے شریعت میں کیا رہنمائی کرتی ہے، کیا رہنمائی دیتی ہے. اس کے دو حصے ہیں. چھوٹے کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹے بچے یا ہم سے جو چھوٹے ہیں ان میں سب سے پہلے معصوم بچے سارے مراد ہیں. دودھ پیتے بچے، کم عمر بچے، ایسے بچے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، دودھ پہ رہتے ہیں، یا کھاتے بھی ہیں تو ان کی غذا ہم جیسی نہیں ہوتی ہے. تو جو چھوٹے ہیں ایک دم معصوم بچے، وہ بھی مراد اس میں ہیں، اور وہ بھی اس عنوان میں شامل ہیں، یا وہ بھی اس مراد میں آتے ہیں جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں. چاہے ہمارا بھائی ہے، چاہے اس کی عمر 20 سال ہو، چاہے اس کی عمر 25 سال ہو، کوئی بہن ہے اس سے بھی جو چھوٹے ہیں، چاہے ان کی عمر 15 سال ہی کی کیوں نہ ہو، 16 سال ان کی عمر ہو، کوئی لڑکی 20 سال کی ہے، اس سے جو کم عمر کی لڑکیاں ہیں، کوئی لڑکا 30 سال کا ہے، اس سے کم عمر کے جو لڑکے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، قریب کے ہو، دور کے ہو، یہیں کے ہو، وہیں کے ہو، کہیں کے بھی ہو، جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں. آپ کی عمر 50 سال ہے سمجھیے، آپ کا ایک بھائی ہے، اس کی عمر جو ہے
45 سال ہے، 45 ایئرس کا ہے یا 46 ایئرس کا ہے، وہ آپ سے چھوٹا ہی ہے عمر میں. تو ایسے تمام کے ساتھ بھی ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، چند ایک بکھری بکھری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیے ہمارا جو سلوک ہے، ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارا جو برتاؤ ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. اچھا مسلمان وہی ہے جس کا سلوک اچھا ہو. اچھا مسلمان وہی ہے جس کا برتاؤ اچھا ہو. اچھا مسلمان وہی ہے جو سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نفع بخش ہو. ایسا انسان سب سے اچھا ہے. جو انسان لوگوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ٹھیس پہنچاتا ہے، دل دکھاتا ہے، دل رنجیدہ کرتا ہے، دل زخمی کرتا ہے، دل کو چھلنی کرتا ہے، ایسا انسان کبھی وہ اچھا نہیں کہلا سکتا ہے. ہاں دنیا والوں کی نظر میں وہ اچھا ہو سکتا ہے کسی ناحیے سے، یا وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ سکتا ہے اور اپنے آپ کے حوالے سے لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا انسان ہوں. لیکن یاد رکھیں ایسا انسان شریعت کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں کہلا سکتا ہے. اچھا کون ہے؟ اچھا مسلمان. دیکھیں مسلمان تو ہر کوئی ہے، ہر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. عیدین کی نمازیں پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. جمعہ میں ایک مرتبہ آ کے نماز ادا کرنے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. درگاہوں پہ حاضری دینے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. سود کھانے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. قاتل بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ہر شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، اعلان تو کرتا ہے. ہر ایک اپنی نسبت اسلام کی طرف کر رہا ہے کہ میں اسلام سے نسبت رکھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں. لیکن شریعت مسلم کس کو کہتی ہے؟ دین مسلمان کس کو کہتا ہے؟ اسلام نے مسلمان کس کو کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مسلمان کہا؟ دیکھو نبی نے جس کو مسلمان کہا اور نبی نے مسلمان کی جو پہچان بتائی ہے، وہی شخص حقیقت میں مسلمان ہے اور وہی شخص حقیقت میں مسلمان ہو سکتا ہے. آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بخاری کی روایت ہے، امام بخاری کتاب الایمان میں اس حدیث کو لاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مسلمان وہ ہے، بہترین مسلمان وہ ہے، مثالی مسلمان وہ ہے. کون؟ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ ہوں، سارے لوگ محفوظ ہوں. اپنی زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے ہاتھ سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. جو زبان سے تکلیف دیتا ہو وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہاتھوں سے تکلیف دیتا ہو وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو لاتوں سے مارتا ہو وہ اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا مسلمان بننا ہے، اچھا مسلمان کہلانا ہے اور اچھا مسلمان اپنے آپ کو بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان اچھی رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو میٹھی بناؤ، اپنی زبان کو شائستہ بناؤ، اپنی زبان کو نرم بناؤ. اگر ہماری زبان اچھی ہوگی ہم اچھے ہیں، ہماری زبان میٹھی ہوگی ہم میٹھے ہیں، ہماری زبان پیاری ہوگی تو ہم پیارے ہیں، ہماری زبان سچی ہوگی تو ہم سچے ہیں. اور اگر ہماری زبان خراب ہے تو ہم خراب ہیں، یاد رکھنا. اگر ہماری زبان ٹیڑھی ہے تو ہم ٹیڑھے ہیں، ہماری زبان کڑوی تو ہم کڑوے ہیں، ہماری زبان گندی تو ہم گندے ہیں، یاد رکھیے. تو اپنے آپ سے، اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے اشاروں سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا. تو ہمارا تعلق، ہمارا معاملہ ہر کسی کے ساتھ اچھا ہو، ہر کسی کے ساتھ بہتر ہو. اور کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین اس امت کے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نبی کو حکم دیا ہے. کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا؟ سورہ حجر 15ویں سورت ہے، جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد ایک آیت کا حصہ میں نے پڑھا، 80 پر 8ویں آیت ہے.
اللہ نے اپنے نبی سے کہا، آخری نبی سے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے بازوؤں کو نا سارے ایمان والوں کے لیے نرم رکھیے، جھکا کے رکھیے، پست رکھیے۔ اللہ کہتا ہے، جناح کہتے ہیں عربی میں پروں کو کہتے ہیں، پر، جیسے ایک پرندہ اپنے پروں میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے بچوں کو لے لیتا ہے، گرمی کے موسم میں لیتا ہے، سردی کے موسم میں لیتا ہے، دشمن کا حملہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی اپنے ایسے ہی بازوؤں کو تمام ایمان والوں کے لیے نرم کر دیجئے، تمام کے لیے اپنے بازوؤں کو پست کر دیجئے، اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی تعلیم ہے یہ جو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلیم امتیوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم امتیوں کے لیے بھی ہے۔ اور ہم ہیں کہ اپنے بازوؤں کو ہم سخت بنائے ہوئے ہیں۔ کن کن لوگوں کے لیے ہم اپنے بازوؤں کو سخت بنائے ہیں؟ ہاں، اللہ اللہ جی، اپنے ماں باپ کے لیے ہم سخت ہیں، اچھے ہم نہ، بیویوں کے لیے ہم سخت ہیں، بچوں کے لیے ہم سخت ہیں، ہر کسی کے لیے ہم سخت ہیں، گلی والوں کے لیے ہم سخت ہیں، محلے والوں کے لیے ہم سخت ہیں، سسرال والوں کے لیے ہم سخت ہیں، معاشرے والوں کے لیے ہم سخت ہیں۔ ہر مقام پہ ہم، ہر معاملہ ہم جو ڈیل کرتے ہیں نا، وہ سختی ہی سے ہم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ اپنے بازوؤں کو نرم رکھیے۔ امام طبری بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا ہے کہ پیغمبر آپ نرم ہو جائیے۔ کن لوگوں، لمن آمن بک، جنہوں نے آپ پہ ایمان لایا ہے، جو مومن ہیں، ان مومنوں کے لیے آپ نرم ہو جائیے۔ واتبعک، جو آپ کی پیروی کرنے والے لوگ، جو آپ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، اے پیغمبر آپ ان کے لیے بھی نرم ہو جائیے۔ واتبع کلامک، اور جو آپ کے کلام کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے باتوں کی جو پیروی کرتے ہیں، اے پیغمبر آپ ان کے لیے نرم ہو جائیے۔ وقربہم منک، اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیجئے۔ اللہ اللہ، ہم لوگوں کو دور کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھگا دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ لوگ ہیں کہ ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، لوگ ہیں کہ ہم سے ملنے کے لیے تیار نہیں، لوگ ہیں کہ ہم سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگ ہیں کہ ہم سے تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان کا دور ہے، دکانیں نکلو یہاں سے۔ یہ مسلمان ہے جو قرض لیتا ہے، دینا نہیں اس کو، یہ لوٹائے گا نہیں، یہ صرف تاریخ دے گا، یہ رقم نہیں دے گا۔ یہ ہمارا سلوک ایسا ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے، اور ہم نے اپنی پہچان، اپنی شناخت معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ایسی بنائی ہے اور ایسی تھرڈ کلاس بنا کے رکھی ہے، لوگ ہم سے کتراتے ہیں، لوگ ہم سے بھاگتے ہیں، اور لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرماتا ہے، اور امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو قریب کر لیجئے، لوگ آپ کے قریب ہو، اور اے پیغمبر آپ لوگوں پر سختی نہ کریں۔ بھائیوں سوچ کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نبی کو یہ حکم دیا ہے، اور نبی کون؟ اللہ نے آپ کو بنایا کیا ہے، بنایا کس انداز سے بنایا ہے، بھیجا کیا بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے، 21ویں سورت ہے، نمبر 107 ہے۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے، ہم پوری دنیا کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، غلاموں کے لیے، مسلموں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت دینے والا نہیں، مصیبت دینے والا نہیں، لوگوں کو ستانے والا بنا کے نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت کا پیغمبر بنا کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، صحیح مسلم کی روایت، اپنا تعارف آپ نے کرایا، اپنی پہچان آپ نے کراتے ہوئے کہا انما بعثت رحمہ، آپ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں
اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں رحمت ہوں میں کائنات کے لیے۔ اور بھائیوں، جب نبی رحمت، ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اس نبی کے امتی ہیں جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو نبی رحمت کے ہم کیا ہیں؟ امت رحمت ہے جی۔ جب ہمارے نبی رحمت والے، یہ امت بھی رحمت والی ہونی چاہیے نا۔ ہمارے نبی شفقت والے، اس امت کو بھی شفقت کرنے والی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کائنات کے لیے رحیم تھے، اس نبی کو ماننے والے بھی رحیم ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کائنات کے لیے کریم تھے، ہم کو بھی سارے انسانوں کے لیے کریم ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو دینی فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، جو دعوتی فیلڈ میں ہوتے ہیں، جو دینی لائن میں ہوتے ہیں، چاہے وہ دائی ہو، داعیہ ہو، مبلغ ہو، مبلغہ ہو، معلم ہو، معلمہ ہو، استاد ہو، استاد بھی ہو، جو دینی فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر شفقت زیادہ ہونی چاہیے، محبت زیادہ ہونی چاہیے، رحمت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، ان کے اندر صبر زیادہ ہونا چاہیے، تحمل زیادہ ہونا چاہیے، غصے کو پینے کا مزاج ہونا چاہیے، قابو کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا انہیں آنا چاہیے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی ہے، ایک اعرابی آتا، مشہور قصہ ہے، ایک اعرابی آ کے پیشاب کرتا ہے، قصہ ہم نے سنا، بار بار ہم نے سنا۔ ایک بدھو انسان آ کے پیشاب کرنے لگتا ہے، نبی کا صبر دیکھیے، تحمل دیکھیے، برداشت دیکھیے، اپنے آپ کو سنبھالنا دیکھیے۔ سنبھالنا کس کو بولتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کیسے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پیشاب کرنے لگا، سارے صحابہ آپے سے باہر ہو گئے، صحابہ اکرام اس پہ جھپٹ پڑے، ٹوٹ پڑنا چاہا، روکنا چاہا۔ آپ نے کہا دعو ہوں، چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو، پورا پیشاب کر لیا۔ جب جانے لگا، مڑنے لگا، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس کو بلا کے تعلیم دی، نصیحت کی۔ وہ نصیحت ہم سب جانتے ہیں، آپ نے کہا یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھر میں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غصہ کیا، آپ نے اس کو مارا، آپ نے اس کو پیٹا، آپ نے اس کو برا یا بھلا کہا، آپ نے اس کو یہ کہا، یہ محلے میں گلی میں کبھی دکھنا نہیں تھا، کبھی آپ نے ایسے کہا؟ یا آپ نے اس سے یہ کہا کہ مسجد میں دوبارہ نظر آنا نہیں، ٹانگیں توڑ دوں گا تیری، ایسے کہا آپ نے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ دیکھو کیسے اپنے آپ کو سنبھالا آپ نے، جہاں صحابہ نے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں، ان واقعات میں اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں۔ اصل قوت یہی ہے، اصل طاقت یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، مشہور یہ بھی ایک قصہ ہے، معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ اپنا قصہ نقل کرتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کسی نے نماز میں چھینکا۔ صحابی رسول معاویہ بن حکم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے جواب دیا نماز میں، یرحمک اللہ میں نے کہا، اور جیسے ہی میں نے جواب دیا، نمازی لوگ مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگے، مجھے منع کر رہے تھے، گویا کہ اشارہ کر کے۔ وہ نماز ہو گئی، نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بہتر معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے دیکھا، نہ آپ کے بعد میں نے دیکھا۔ اس اچھے انداز سے سکھانے والا، اچھے اسلوب سے بولنے والا، اچھے طریقے سے نصیحت کرنے والا، آپ سے بہتر میں نے نہ پہلے کسی کو پایا تھا، نہ آپ کے بعد میں نے کسی کے اندر ایسی خوبی میں نے دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے نہ ڈانٹا ولا ضربنی، نہ مجھے مارا آپ نے، نہ مجھے گالی دی، بلکہ آپ نے مجھے نصیحت کی، اللہ کے گھر، یہ اللہ کے گھر رہیں گے، اور نماز میں کلام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے بڑوں کے ساتھ سلوک یہ ہے، بڑوں کے ساتھ۔ چھوٹوں کے ساتھ کیسا سلوک رہا ہوگا نبی کا ہمارے؟ سمجھ میں آنی بات آپ کو؟ طالبات بھی ذرا غور سے سننا۔
چھوٹوں کے ساتھ آپ کا کتنا بہتر سلوک رہا ہوگا، کتنی بہترین انداز سے آپ نے لوگوں کی، بچوں کی آپ نے تربیت کی ہوگی۔ اور یاد رکھیے، ہماری محبت کے سب سے زیادہ جو مستحق ہوتے ہیں نا، وہ بچے ہوتے ہیں جو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتا دیا، بچوں سے کیا کیا دو مراد ہیں۔ ہماری شفقت کے سب سے زیادہ مستحق ہم سے چھوٹے والے ہوتے ہیں، ہماری رحم دلی، ہماری نرم دلی کے مستحق ہم سے چھوٹے عمر والے ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں، کان ارحم الناس بالصبیان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک آپ کرتے تھے، رحمت کا سلوک آپ کرتے تھے۔ کیسی کیسی رحمت آپ کی ہے، بہت ساری مثالیں حدیث میں، 2-3 مثالیں میں دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے آتے نا، تو آپ جب مدینے میں داخل ہو رہے ہوتے، سواری پہ آپ ہوتے، اونٹ پہ ہوتے آپ، تو جو بچے، معصوم بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں، آپ ان بچوں کو اٹھا لیتے اور اپنے اونٹ پہ بٹھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس طرح آپ کئی بچوں کو، جب بھی آپ کو ایسا موقع ملتا نا، آپ ان بچوں کو اپنی سواری پہ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ کبھی انصار کے گلیوں میں آتے، آپ مدینے کے جو انصار صاحب، ان کے گلیوں میں آپ آتے اور آ کے آپ بچوں سے ملاقات کرتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ ملتے تھے آپ، وَيَمْسَحُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، اور آپ بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ان کے سر پہ آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے آپ۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک بھائی تھے ابو عمیر، مشہور قصہ ہے یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے، آپ ان کے مکان آتے آپ، اور آ کے جہاں آپ ملاقات کرتے، ابو عمیر سے بھی ملتے آپ، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ایک پرندہ وہ پالا کرتے تھے، اور آپ بڑی محبت کے ساتھ ابو عمیر سے کہتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، یہ سلوک ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ۔ دیکھیں یہی قصہ ابو عمیر والا ہمیں سکھاتا، بتاتا ہے کہ بچوں کو محبت سے بلانا چاہیے، پیارے پیارے ناموں سے بلانا چاہیے، اپنائیت سے بلانا چاہیے، مذاق کرے تو اچھا مذاق کریں، بچوں کو ہنسائیں، بچوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں۔ لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بچوں کے بچپن کا ہم غلط فائدہ اٹھائیں، کسی بچے کو ستانا، کسی بچے کو بے جا مارنا، کسی بچے پہ ظلم کرنا، کسی بچی کو، یا بچہ بچی دونوں اس میں شامل ہے، یاد رکھیے، کسی کو برے ناموں کے ساتھ پکارنا، خصوصاً مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی وہیں سے نکلے ہوئے ہیں، مدرسوں میں ہوتا ہے، آڑے آڑے ناموں سے پکارتے ہیں، ایسے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں، بچے وہ چننے لگتے ہیں، بسا اوقات اور رونے بھی لگتے ہیں، اے موٹی، اے کالی، اے دبلی، اے سکی، ایسے ایسے ناموں سے بچوں کو پکارا جاتا ہے، جس کی بنا پر بچے، وہ معصوم بچے وہ چڑھتے ہیں، بسا اوقات تعلیم سے نکل جاتے ہیں، مدرسوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بچوں کے ظلم سے، بڑی بچوں کے ظلم سے۔ ہمارے یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس لیے میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسے ہے بچوں کے ساتھ، دیکھیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولیں گے بھائی یہ تو اپنے بچے یعنی مسلمان بچوں کے ساتھ نبی کا یہ سلوک تھا، نہیں اللہ کے بندو، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یا آپ کا سلوک مسلم بچوں کے ساتھ، صحابہ کے بچوں کے ساتھ تھا، اچھا تھا، بہتر تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم بچوں کے تعلق سے بھی اپنے دل میں ڈھیر ساری محبت آپ رکھا کرتے تھے۔ وہ واقعہ، ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا، بخاری کی روایت، یہودی بچہ، یہودی کون؟ جو اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اس یہودی گھرانے سے ایک لڑکا پیارے نبی کی بسا اوقات کبھی کبھار خدمت میں آیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا، بیمار ہو گیا بچہ، بیمار ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے مکان جاتے ہیں، یہودی کے گھر جاتے ہیں، کیوں؟ اس بچے کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس بچے سے ملنے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ اور بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بہترین اور عمدہ تعلیم تھی۔ آپ جب صحابہ کو
جہاد کے لیے روانہ کرتے, جنگوں کے لیے روانہ کرتے, اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے روانہ کرتے نا, تو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے کہ یاد رکھو میدان جنگ میں کبھی کسی بچے کو قتل نہیں کرنا. ہاں, حالانکہ جنگ میں مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ دشمنوں سے ہوتا ہے, باغیوں سے ہوتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نکلنے والوں سے جہاد ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے تعلق سے بھی یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. آپ کہتے تھے کسی بھی دشمن کے بچے کو قتل نہیں کرنا, کسی بھی کافر کے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا, کسی بھی کافر کے بچے کی گردن پہ تلوار نہیں چلانا. معصوم بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی, یہ رحمت تھی, یہ اپنائیت تھی. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے تعلق سے تعلیمات لوگوں کو دیا کرتے تھے. بھائیوں, بات تو میں سمیٹ رہا ہوں, وقت ہو رہا ہے, یاد رکھیے بچے خصوصاً مدرسوں میں جب ہم رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ ان کے لیے باتیں ہیں میری خاص طور پہ آخر میں. جو معصوم, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مدرسوں میں ایسے بچے بھی آتے ہیں جنہیں نہانا نہیں آتا صحیح طور پہ, جن کو کپڑے دھونا صحیح طور پہ نہیں آتا ہے, بیمار پڑتے ہیں, بدک بدک کے روکتے ہیں بچیاں. ہاں, کوئی ضرورت انہیں ہوتی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی حاجت انہیں ہوتی ہے, کوئی پریشانی انہیں ہوتی ہے, یا گھر کو کال کر رہے ہیں یا کال نہیں لگ رہا ہے, گھر والے انہیں یاد آتے ہیں. ایسے کئی ایک مسائل بچیوں کے ساتھ مدرسوں میں ہوتے ہیں. جو بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں, جو بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں, ان کا یہ بڑا پن اب دکھانا چاہیے. تمام ہے, ان کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ایسے بچوں کی ضرورت کا خیال رکھیں, ایسے بچوں کی مدد کریں, ایسے بچیوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں. ان کی کیا پریشانی ہے, کیا الجھن ہے انہیں, کیا مسئلہ ہے انہیں, ان کے مسائل کو حل کرنا یہ ہر بڑے بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری ہے. ایک قصہ میں نے پڑھا تھا مختصر چھوٹا سا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آپ رات گزارتے ہیں, یعنی اپنی بیٹی کے مکان پہ آپ رات گزارتے ہیں. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو جنتی نوجوانوں کے سردار, نانا آئے نبی کے اپنے گھر, تو نانا کو دیکھا تو نانا ہی کے پاس آ گئے, نانا ہی کے پاس سونے لگے, اور دونوں نانا کے پاس سو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رات میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب کیا. دیکھو ان کے گھر الگ نہیں سے, فلاں ایک بیڈ روم, فلاں ایک ٹربل بیڈ روم, سیکنڈ بیڈ روم, ایسا نہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے. میں سمجھتا ہوں کہ علی بھی وہیں پر تھے ہوں گے, حضرت فاطمہ بھی وہیں پر سوئی تھی ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ چاہتے بیٹے جا, بیٹے تمہارے امی پاس جا, امی کو اٹھا جاؤ, کہہ سکتے تھے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ سکتے تھے جاؤ تمہارے ابو کو تو اٹھاؤ, کہہ سکتے تھے آپ. تاریخ کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے, خود بستر سے نکلے آپ, اور پانی آپ نے لیا اور اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کو آپ نے پلایا. یہ اخلاق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اخلاق ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ اخلاق ہمیں بھی اپنانا چاہیے. اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بچے ہیں, بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہم بڑوں سے غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں جی, غلطیاں کیا, گناہ بھی ہم کرتے ہیں, گناہ بھی ہم سے ہوتے ہیں, بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, بچیاں بھی غلطیاں کرتی ہیں. بچوں سے غلطی ہو جائے, بچیاں غلطی کر جائے, تو بڑوں کی بڑائی اس میں ہے کہ ایسے غلطیوں کو نظر انداز کریں, ایسے غلطیوں پر گرفت نہ کریں, انہیں سزا نہ دیں, انہیں نہ ماریں, نہ چھڑکیں. ہاں, شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. کوئی لڑکی شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے, کوئی لڑکا شریعت کی خلاف, لڑکا لڑکی کیا, اگر ہماری بیوی بھی شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہاں پہ دانتاں توڑو منہ پھوڑو نہیں بول رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں. شریعت کی خلاف ورزی اگر وہاں بیوی بھی کرتی ہے تو وہاں بھی ہم نصیحت کریں گے. غصے کا مقام ہے, غصہ کریں گے, ڈانٹنا ہے تو ڈانٹیں گے, سمجھ رہے ہیں. لیکن بچوں سے جب غلطیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رفع القلم عن ثلاثة, 3 لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. 3 لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا. وہ جو بھی کریں, وہ جو بھی بولیں, وہ جیسے بھی رہیں, ان کے نام اعمال میں کوئی ریکارڈ تیار ہونے والا نہیں, لکھا نہیں جائے گا. ان میں ایک پہلے آپ نے کہا ان الصبی حتی یبلغ, یعنی صغیر کے بھی الفاظ آتے ہیں, بچے یا چھوٹے, ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں,
ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان سے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ ہی نے قلم کو اٹھا لیا، اور ہم ہیں کہ ان بچوں سے ڈنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے ہم ہیں کہ ان پہ سختی پہ سختیاں کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں کرتا تھا، کبھی کبھار مجھ سے ہو جاتی غلطی، اللہ کے نبی مجھے کوئی چیز لانے کے لیے روانہ کرتے، میں تاخیر سے آتا یا لاتا یا کبھی نہیں لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فما قال لی اف قط، آپ نے مجھے اف تک کبھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر، نبی سے بڑا مقام کسی اور کا ہو سکتا ہے بھائی زمین پہ؟ جی، نبی سے اونچا مقام کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ میرا آپ کا ہو سکتا ہے؟ یا ہمارے کسی بھی عالم کا، کسی بھی فاضل کا، کسی بھی مفتی کا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ارے ولی نبی کے مقام کو نہیں، صحابہ نبی کے مقام کا نہیں، ایک صحابی، پورے صحابہ ہمارے نبی کے مقام کے نہیں ہے، پوری انسانیت نبی کے مقام کے اور نبی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی، تو ہم کیا ہو سکتے بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف انہیں نہیں کہا، ہمارے مارنے کی تو دور کی بات ہے بھائی۔ تو یہ چیزیں ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، خصوصاً ہوتا یہ ہے کہ مدرسوں کی بات میں بات، یہاں کا کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم، میں عام بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ ہم بھی آئے، جیسا میں نے کہا مدرسوں میں ہم کلاس، میرا خود ہمارا قصہ ہے، ایک لڑکے نے ایک غلطی کی، کس نے کی معلوم نہیں، ہم سب کو مارے تھے، ہمارے استاد نے سب کو مارے تھے، ہاتھ لال ہو گئے تھے ہمارے۔ کیوں؟ وہ غلطی کرنے والا کون ہے معلوم نہیں، وارڈن صاحب تھے، ان کے چپل جو کوئی لے جا کے بوری میں ڈال دیا تھا، اب وہ کون ہے پتہ نہیں، پوچھے نہیں، یہ پہلی کلاس والے، دوسری کلاس والے، ہو سکتے نا، کون ہے جی، کون بھی آگے بڑھانے، اب کیا کرو، سب کو کھڑا کر کے مار، یہ کہاں کا انصاف ہے جی انصاف بولتے ہیں اس کو؟ دیکھو انہوں کیا کس سے کیے، اللہ عالم، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے روز نہیں اٹھائے گا۔ ہم یہاں پہ ایک کا بوجھ سب کو ڈال رہے ہیں ہم لوگ۔ ایسی بہت ساری چیزیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ دو باتیں آخر میں میری بڑی اہم باتیں ہیں، اگر ہم بھائی سیلنٹ کرو فون برائے مہربانی، سیلنٹ کیجیے۔ دو باتیں ہیں آخر میں، میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہمیشہ مجھ پہ آپ پہ برستے رہے، چاہتے ہیں نا؟ کون نہیں چاہتا بھائی؟ آپ حاضرین میں سے کوئی ایسا ہے، یا سامعین میں، سامعات میں سے کوئی ایسی ہے، کوئی ہماری ایسی بہن، کوئی ایسی معلم، کوئی ایسی طالبہ، ایسے کوئی ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ اللہ کی رحمت مجھے تو بہت مل گئی، اب مجھے ضرورت نہیں اس کی؟ نہیں، ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج، قدم قدم محتاج ہے، پل پل محتاج ہے، لمحہ لمحہ محتاج ہے، سیکنڈ منٹ محتاج ہے۔ زندگی کی آخری سانس جب ہم لیتے رہتے ہیں نا، اس دنیا کو چھوڑ کے اس دنیا کی طرف ہمارا سفر جب شروع ہوتا ہے نا، آخری سانسیں ہماری چل رہی ہیں، سمجھیے اس وقت بھی ہم اللہ کی رحمت کے ہم محتاج ہوتے ہیں۔ صرف دنیا نہیں، اخروی زندگی تو قدم قدم پہ اللہ کی رحمت، جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جاتا نہیں، نبی نہیں جاتے تو ہم کیا چاہیں گے؟ ہاں، یہ اللہ کی رحمت شارٹ کٹ راستہ ملنے کا کیا ہے جانتے ہیں جی؟ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیجیے، بس جو چھوٹے ہیں نا محبت ان سے کیجیے۔ آپ نے کہا من لم یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے، ختم۔ رحم کرو، چھوٹوں کے ساتھ رحم کرو، شفقت کرو چھوٹوں کے ساتھ، اللہ آپ پہ رحمت کرے گا۔ اور نبی کی نسبت، نبی کی طرف نسبت ہے نا، مجھے آپ کو، ہم نبی والے، نبی کو ماننے والے، ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے کیا، ہمارا ایمان بھی ہے اس پہ، پروف کرتے ہم نہیں نا، نبی کی طرف میری آپ کی نسبت ہے، کیا ثبوت ہے؟ اگر میں عالم بولوں بھی کیا ثبوت بھائی تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ پوچھتے نہیں؟ پوچھتے نا؟ اب میں مدرسے میں پڑھانے آیا تو مول صاحب تمہارے سرٹیفکیٹ نہ دکھاؤ، مول صاحب نہیں بھائی پرانا نہیں، کیا پہچان والے نہیں، کیا مجھے لے ہو تو نہیں لے کر رکھ دے بھائی، دکھاؤ سرٹیفکیٹ، دکھائیے آپ کیا سرٹیفکیٹ ہے، نبی والے آپ ہیں، نبی کو ماننے والے آپ ہیں، یہ سرٹیفکیٹ یہ منڈی اندی لے تو سرٹیفکیٹ ہے نہیں آپ کے پاس جی؟ ایک سرٹیفکیٹ اور بھی ہو سکتی ہیں، میں بتا رہا ہوں، ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ کیا جانتے ہیں؟ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، یہ سرٹیفکیٹ ہے آپ کی جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یرحم صغیرنا
ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، فلیس منا آپ نے کہا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، ختم، جاؤ، تعلق ہی پیارے نبی توڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی ایسے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحمت کا معاملہ نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور نبی سے بننا ہے، نبی والے ہونا ہے، نبی سے اپنی نسبت کو قائم رکھنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ محبت والا سلوک، ہمدردی والا سلوک، خیر خواہانہ سلوک، محبتانہ سلوک، کریمانہ سلوک، شفیقانہ سلوک، رحیمانہ سلوک میرا آپ کا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سبھی کو جو میں نے باتیں بتائی، اللہ پہلے مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ سبھی حاضرین کو اور تمام سامعات کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مساجد کی، ہمارے مدارسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، خصوصاً اس مدرسے کے جو بھی مسائل ہیں اللہ رب العالمین غیب سے ان کے مسائل کو اللہ حل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان مدرسوں کے اللہ تعالیٰ اور ان کی ترقی فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی چھوٹی موٹی جو بھی خدمتیں یہاں سے ہو رہی ہیں اللہ خدمات کو قبول کرے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔